پاکستان مرکزی کہ ذرا ایک شہر چھوٹا سا، یہ تو کراچی بہت بڑا ہے نا، کراچی بہت بڑا ہے، جھلو پھیر کر جبر کے ساتھ، زبردستی کے ساتھ پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا اختیار کیا ہے؟ انہوں نے ملک کو لوٹا بہت ہے، ملک میں کھایا بہت ہے۔ ہاں جی، بے مثال ان کی صلاحیتیں اس حوالے سے، یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس وافر مقدار میں مال میسر ہوتا ہے، اور وہ مال کس کا ہے؟ میرا ہے اور آپ کا ہے۔ چھوٹے چھوٹے منصوبے بنا کر 2-4 ہسپتال 5 کروڑ کے سندھ کو دے کر احسان جتلاتے ہو۔ 45,000 اسکول، کتنے اسکول ہیں سندھ میں؟ کتنے اسکول ہیں سندھ میں؟ 45,000۔ اور میں ابھی اگلے تعلیمی اداروں کی بات نہیں کر رہا، جب گورنمنٹ کے میں کہتا ہوں جو آگے بڑھ کر ہائر سیکنڈری کے ادارے اور اس کے علاوہ جو ہے جو میں کہتا ہوں کہ کالجز موجود ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، میں 45,000 اسکولوں کی بات کر رہا ہوں۔ آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جو سندھ گورنمنٹ کے اسکولوں میں اپنے بچے پڑھانا چاہتے ہیں؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب آکسفورڈ سے فارغ ہو کر آئے، ان کے دوسرے وزیر مشیر بلائے اور کہے کہ اپنے بچوں کے سرٹیفکیٹ دکھائے، تو کن اسکولوں کے کن اداروں کے ملیں گے؟ یہ آپ جیسی مخلوق نہیں ہے۔ یا تو ملک سے باہر جاتے، وہاں سے جا کر اپنی جو ہے میں کہتا ہوں کہ تعلیم مکمل کرتے، یا پھر انہوں نے یہاں پر پاکستان میں کچھ تعلیمی ادارے اپنی جیسی مخلوق کے لیے علیحدہ بنا رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ملک میں الیکشن کا بگل بج چکا ہے، اور اس بگل کے بجنے کے بعد آپ نے لوگوں کے ایجنڈے بدلتے دیکھے ہوں گے کہ وزیر اعظم کون تھا، آپ کو یاد ہوگا، وزیر خارجہ کون تھا، آپ کو یاد ہوگا، وزیر خزانہ کون تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ مختلف جو ہے وہ وزارتوں پر براجمان کون کون سے لوگ تھے۔ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ یہ سندھ جس کو آج بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان میں گھوم پھر کر کبھی وہ کوئٹہ جاتے ہیں، آج وہ کوہاٹ میں تھے، کبھی وہ پشاور میں ہوتے ہیں، پنجاب لاہور میں جا کر وہ دعوت دے رہے ہوتے ہیں، دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ آؤ ہم نے سندھ میں بڑی جو ہے وہ زبردست قسم کی ترقی لوگوں کو دی ہے، وہ ترقی اب پنجاب میں ہونی چاہیے، وہ ترقی اب KPK میں ہونی چاہیے، وہ ترقی اب بلوچستان میں ہونی چاہیے، وہ ترقی اب آزاد کشمیر میں ہونی چاہیے، وہ ترقی اب گلگت بلتستان میں ہونی چاہیے۔ اور میں کہتا ہوں آپ سے کہ آپ ایک چیز، ایک تو میرے سوالات ہیں ان کے جوابات دیجئے، اور جوابات کے بعد پھر میں انشاءاللہ العزیز آپ سے آپ کی ترقی کا سوال کروں گا۔ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سندھ وہ صوبہ ہے کہ جس میں سب سے بڑھ کر لوگوں کو صحت کی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ سندھ میں اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹلز بنائے گئے ہیں، کمبٹ کا ہسپتال بنایا گیا، NICVD بنائے گئے، یہ کام کیا گیا۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ابا جان بیمار ہوتے ہیں، آپ کی پارٹی کے دیگر لیڈر جو ہے وہ بیمار ہوتے ہیں، آپ کے MLA بیمار ہوتے ہیں، آپ کے MPA بیمار ہوتے ہیں، آپ وفاقی وزراء تھے، آپ کے وزیر بیمار ہوتے تھے، آپ کے صوبائی وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ بیمار ہوئے تھے، ان کی کابینہ کے لوگ بیمار ہوتے تھے، آپ کی صوبائی جو میں کہتا ہوں کہ جو پارلیمنٹ تھی اس کے اراکین بیمار ہوتے تھے، اور ان کا علاج کمبٹ کے ہسپتالوں سے کرواتے تھے، یا پھر کروڑوں روپے کا
بجٹ جو ہے وہ جا کر یورپ امریکہ کے ہسپتالوں میں خرچ کرتے تھے. اگر آپ جواب دیں گے ان کا علاج گمبٹ میں ہوتا تھا تو میں کہوں گا آپ کا دعویٰ جو ہے وہ سچ ہے, اور اگر جواب کچھ اور ہے تو پھر بتائیں کیا ہے. مربع بنا, آپ نے دیکھا یہ ایک ہی تھالی کے بینگن, یہ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے, ان سب کو آپ نے دیکھا کہ صورتحال کیا تھی. آپ دیکھتے رہے کہ یہ کیا کر رہے تھے. سارے کے سارے ایک ہیں. ابھی انہوں نے آپس میں بیٹھ کر اپنے ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کر ایک ایک کردار طے کیا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف بیان دیں گے, ایک دوسرے کے خلاف ہاں جی مہم چلائیں گے, اور اسٹیج پر آ کر سیاسی جلسے کر کے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے, ووٹ کی بھیک مانگنے کے لیے یہ جو ہے اس طرح کا منظرنامہ بنائیں گے. اور میں کہتا ہوں آپ دیکھ لیجئے گا, ہماری عوام بڑی سادہ ہے, ہمارے لوگ بڑے سادہ ہیں, ان کے دھوکے میں بار بار آتے ہیں, اور جن کو تم عام نہیں کرتے. آپ دیکھ لیجئے مریم نواز صاحبہ کھڑی ہو کر جو ہے سب سے زیادہ جس کا رد کرتی ہے وہ شہباز شریف کی حکومت. 2018 سے پہلے یہ ہوتا تھا. ہم 2018 کی بات نہیں کریں گے, ہم پوچھیں گے 2022 میں تم کیا کر رہے تھے, یہ بتاؤ. تم نے کس طرح پاکستانی عوام کا جینا جو ہے محال کیا, یہ بتاؤ. تم نے بنیادی سہولیات حاصل کرنا ہمارے لیے مشکل سے مشکل تر کیوں بنا دیا, یہ بتاؤ. مسلسل اس سندھ پر حکومت کی ہے اور اس کراچی کو پینے کا پانی دے سکے. یہ سارا کراچی ادھڑا ہوا, سارا کراچی ادھڑا ہوا. سڑک نہیں ہے, سیوریج نہیں ہے, ڈرینیج نہیں ہے, بجلیوں کی لوڈ شیڈنگ ہے. اللہ اکبر. اور میں کہتا ہوں امن و امان کسی بھی علاقے کی اولین ضرورت ہوتی ہو. امن ہو تو بہت ساری چیزوں پر بندہ صبر کر لیتا ہے, اور کراچی والوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں امن میں اثر ہے. ڈاکوں کو دیکھیں, ڈکیتوں کو دیکھیں, آپ کو سنسان سڑک پر روک کر اسلحے کے جو ہے بل پر لوٹنے والوں کو دیکھیں, چھوٹی چھوٹی مزاحمت پر کراچی کے نوجوانوں کو قتل کرنے والوں کو دیکھیں, اور پھر ان کے سرپرست تلاش کرنا شروع کریں. آپ کو وہی جھنڈے ملیں گے, وہی لوگ. آزادی حاصل کرنا پڑے گی ان سے. میں کہہ رہا تھا صحافی کو, کہہ رہا تھا اپنے بھائی کو, 5 کروڑ کا سندھ, 2.5 کروڑ 3 کروڑ کا کراچی, ایک NICVD, ایک NICVD وہ دے کر احسان جتلاتے ہو سکتا ہے ایک ہسپتال کراچی والوں کے لیے کافی ہو, اور وہیں سے یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. لیکن اس کراچی شہر کی عوام, حیدرآباد کی عوام, سکھر کی عوام, نواب شاہ کی عوام, سندھ کے دیہی علاقوں کی عوام یہ سوال کرنے پر مجبور ہے کہ تعلیم میرے بچے کا بنیادی حق ہے. 350 350 ارب روپے جو ہے وہ تعلیم کا بجٹ ہے. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں بتائیں کیا آپ کے لیے جو تعلیمی ادارے آپ کے بچوں کے لیے بنائے گئے ہیں یہ بجٹ ان پر خرچ ہوتا ہے یا ان کے پیٹ میں چلا جاتا ہے؟ عمارتیں مخدوش کیوں ہوتی ہیں, سہولیات موجود کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ اللہ اکبر. مجھے پتا چلا سفورہ کے علاقے میں ایک اسکول سندھ حکومت گود دے رہی ہے. یہ گود کیوں دیتے بلا؟ اپنی نااہلی کا اعتراف کر رہے ہوتے, NGOs کو دے رہے. کیوں دے رہے ہوتے ہیں؟ اپنی نااہلی کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں. ہم سے نہیں چلتا, ہم سے نہیں چلتا, اس لیے کوئی نہ کوئی آ کر سنبھال لے. میں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ ہمارے اسکول ہیں, اللہ کے فضل کے ساتھ اپنے اسکول رن کرتے. میں نے کہا جائیں دیکھیں سفورہ کے علاقے میں ایک اسکول موجود ہے, اس کو جا کر دیکھیں ذرا. دیکھنے چلے گئے بھائی, واپس آ کر مجھے رپورٹ دینے لگے. میں نے کہا ہم بھی انشاءاللہ کوئی اسکول گود لیں گے, بڑے اچھے انداز میں اس کو آگے بڑھائیں گے.
میں نے پوچھا بتاؤ کیا رپورٹ ہے؟ بتانے لگے بڑی وسیع اور عریض عمارت ہے، بڑی وسیع اور عریض عمارت ہے، 60 کمرے، 60 کتنے کمرے؟ 60۔ اچھا آگے بیان کرو۔ کہنے لگے پورے 76 بچے پڑھتے ہیں۔ ہاں جی کتنے بچے پڑھتے ہیں؟ 76 بچے پڑھتے ہیں۔ چاہے نا سرکاری اسکول آپ کے علاقے میں بھی موجود ہوگا، اس کی صورتحال دیکھیں ذرا جا کر، 76 بچے پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا چلے لے لیتے ہیں، 76 بچوں کا مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ پھر کہنے لگے ایک مسئلہ اور بھی ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں 126 کا اسٹاف ہے، 76 بچوں پر 126 کا اسٹاف ہے۔ کل میں خبر دیکھ رہا تھا کہ پی آئی اے 250 ارب کی مقروض ہے، اسٹیل مل کی داستانیں آپ سنتے ہیں، ریلوے پاکستان کو سانس نہیں لینے دیتی، اسی طرح کے دیگر ادارے ہیں، یہ جو گردشی قرضے آپ سن رہے ہوتے یہ کیا ہے؟